فاطمہ کے ذہن میں خیال آیا کہ پکڑا جانے والا انتانون ہی ہوگا۔ اسے اطمینان سا ہوا کہ انتانون کو سالار شمس الدین کے حوالے کیا گیا ہے اور وہ اسے بچانے کی کوشش کرے گا۔ وہ انتانون ہی تھا۔ اسے 2 سپاہیوں نے پکڑا تھا۔ چونکہ یہ شمس الدین کے شعبے کی ذمہ داری تھی کہ اس قسم کے مجرموں سے پوچھ گچھ کرے اور کارروائی کرے، اس لیے اسی کو اطلاع دی گئی کہ ایک آدمی دیوار پھلانگ کر اندر آتے پکڑا گیا ہے۔ شمس الدین محفل سے اٹھ کر باہر گیا تو سپاہیوں نے انتانون کو پکڑ رکھا تھا۔ شمس الدین نے یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ اس مجرم کو نہیں جانتا، اس سے پوچھا، تم تو شاید محافظ دستے کے جوان ہو، دیوار کیوں پھلانگی ہے؟ سچ سچ بتا دو ورنہ سزائے موت سے کم سزا نہیں دوں گا۔ انتانون خاموش رہا۔ شمس الدین کو اس خیال سے غصہ آ رہا تھا کہ اس نے کہا بھی تھا کہ محتاط رہے اور فرض پر جذبات کو غالب نہ آنے دے۔ اس نے اس ہدایت پر عمل نہ کیا۔ ایک طرف تو اس نے فن کا یہ کمال دکھلایا تھا کہ ایک ہی کوشش میں محافظ دستے میں بھی شریک ہو گیا تھا اور فوراً بعد اس نے حرم تک رسائی بھی حاصل کر لی تھی، مگر دوسری طرف اس نے ایسی حماقت کی تھی کہ ایک ہی حلے میں پکڑا گیا تھا۔ جاسوس کی حیثیت سے یہ اس کا جرم تھا، لیکن اس کی سزا اسے یہاں نہیں دی جا سکتی تھی۔ یہاں سے اسے بچانا اور نکالنا تھا۔ اس کے ساتھ ہی فاطمہ کو بھی وہاں سے نکالنا ضروری تھا، کیونکہ اس انکشاف کا بھی خطرہ تھا کہ انتانون کو فاطمہ نے بلایا تھا اور رسہ لٹکانے کا انتظام اسی نے کیا تھا۔ شمس الدین نے دونوں سپاہیوں کو ایک جگہ بتا کر کہا کہ اسے وہاں لے جائیں اور وہ اسے قید خانے میں لے جانے کا انتظام کرنے جا رہا ہے۔ سپاہی اسے لے گئے تو شمس الدین کسی اور طرف چلا گیا۔ اس نے اپنے باڈی گارڈز کو بلایا جو وہیں کہیں موجود تھے۔ باڈی گارڈ چلا گیا۔ اس کے بعد شمس الدین اندر چلا گیا اور اپنے بھائی شاد بخت کو اپنے پاس بلایا۔ رقص ہو رہا تھا، مہمان اش اش کر رہے تھے، شراب بہہ رہی تھی۔ مشعلوں کی شعلوں اور فانوس کی رنگ برنگی روشنیوں نے ناچنے والیوں کے رنگا رنگ لباسوں سے مل کر ایسی رونق پیدا کر دی تھی جس میں الف لیلہ کا طلسم تھا۔ سب مدہوش اور مخمور ہوئے جا رہے تھے۔ صلیبی کی لاش ابھی وہیں پڑی تھی۔ اس طلسماتی ماحول اور فضا میں شمس الدین اور شاد بخت کے درمیان انتانون اور فاطمہ کے متعلق باتیں ہوئیں۔ شاد بخت نے شمس الدین کو بتایا کہ فاطمہ ایک صلیبی کو قتل کر چکی ہے۔ انہوں نے فاطمہ کو اپنے پاس بلایا اور اسے اپنے کمرے میں لے جا کر لباس اور حلیہ بدل کر وہاں سے نکلنے کی ترکیب اچھی طرح سے سمجھا دی۔ وہ خرامہ وہاں سے غائب ہو گئی۔ کچھ دیر بعد دربان نے آ کر شمس الدین کو اطلاع دی کہ باہر فلاں کمانڈر کھڑا ہے۔ شمس الدین باہر گیا۔ ایک کمانڈر گھبرایا ہوا کھڑا تھا۔ اس نے رپورٹ دی، انتانون نام کے جس محافظ کو دیوال پھلانگتے پکڑا گیا تھا وہ فرار ہو گیا ہے۔ کیا وہ 2 سپاہی مر گئے تھے جن کے حوالے میں انہیں کر کے آیا تھا؟ شمس الدین نے گرج کر پوچھا۔ معلوم ہوتا ہے یہ اکیلے انتانون کا نہیں، 1 سے زیادہ آدمیوں کا کام ہے، کمانڈر نے بتایا۔ دونوں سپاہی وہاں بے ہوش پڑے ہیں، ان کے سروں پر ضربوں کے نشان ہیں۔ شمس الدین نے موقع واردات پر جا کر دیکھا۔ دونوں سپاہی ہوش میں آ گئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ یہیں کھڑے تھے۔ اندھیرے میں پیچھے سے ان کے سروں پر کسی نے ایک ایک ضرب لگائی اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ شمس الدین نے بھاگ دوڑ شروع کر دی۔ اس وقت ایک عورت جس نے سر سے پاؤں تک برقعے کی طرز کا سیاہ ریشمی لبادہ لے رکھا تھا اور اس میں سے اس کی صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں، گمگشتگین کی رہائش کے بڑے دروازے سے نکلی اور جانے کہاں چلی گئی۔ اس رات مہمانوں کا آنا جانا تو جاری ہی تھا۔ دربان اور محافظوں نے یہ دیکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی کہ یہ کون ہے جو مستور ہو کر جا رہی ہے۔ آدھی رات کے بعد جب مہمان رخصت ہوئے تو قلعے کا دروازہ کھول دیا گیا۔ گھوڑے اور بگیاں گزرنے لگیں۔ انہی میں ایک گھڑ سوار جس کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا، اس کے ساتھ دوسرے گھوڑے پر وہی مستور عورت تھی جو گمگشتگین کے گھر سے اکیلی نکلی تھی۔ یہ انتظام شمس الدین اور شاد بخت نے کیا تھا۔ اس نے ان 2 سپاہیوں کو ایک جگہ بتا کر کہا تھا کہ انتانون کو وہاں لے جا کر میرا انتظار کریں۔ اس نے اپنی باڈی گارڈ سے کہا تھا کہ وہ انتانون کو آزاد کرائیں اور اس کے گھر میں چھپا دیں۔ جیسا کہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ شمس الدین اور شاد بخت کے باڈی گارڈز 2 اردلی اور ملازم سلطان ایوبی کے کمانڈو جاسوس تھے۔ انہوں نے بروقت حرکت کی اور انتانون کو چھڑا کر لے گئے۔ ادھر سے فاطمہ بھی کامیابی سے نکل گئی اور شمس الدین کے گھر پہنچ گئی۔ وہاں انتظامات مکمل تھے۔ جب مہمان نکلے تو انہیں گھوڑے دے کر وہاں سے نکال دیا گیا۔ یہ رات تو رقص اور شراب کی مدہوشی میں گزر گئی۔ اگلی صبح صلیبی کی لاش دیکھی گئی اور گمگشتگین کو یہ اطلاع بھی ملی کہ اس کا ایک محافظ اور اس کے حرم کی ایک لڑکی لاپتہ ہیں۔ اس نے یہ حکم دے دیا کہ جن 2 سپاہیوں کی حراست میں انتانون بھاگا ہے ان 2 کو عمر بھر کے لیے قید خانے میں ڈال دیا جائے۔
अंतानून और फातिमा का फरार सबको भूल ही गया, क्योंकि गुमगश्तगीन के सलीबी दस्तों ने अपने एक कमांडर के कत्ल पर उधम बपा कर दिया था। उन्हें दरअसल अपने कमांडर के मारे जाने पर इतना अफसोस नहीं था जितना उन्होंने गोलगपाड़ा मचाया हुआ था। वो दरअसल गुमगश्तगीन के साथ नाराजगी का इजहार करके उससे कुछ और मराहत लेना चाहते थे और ये शय देना चाहते थे कि वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पर हमला कर दे। सलीबी जानते थे कि मुसलमानों के हरमों में ऐसे ड्रामे खेले ही जाते रहते हैं जिनमें लड़कियां अगवा भी होती रहती हैं, अज खुद भी गायब होती हैं और वहां पुरअसरार कत्ल भी होते हैं, लेकिन वो गुमगश्तगीन को मजबूर कर देना चाहते थे कि सर उनके कदमों में रख दे। जिनसे मदद मांगी जाती है वो अपनी हर शर्त मनवाते और गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं। सलीबियों की तो नीयत ही कुछ और थी। ये सूरत हाल छुपाई न जा सकी। हलब तक उसकी खबर पहुंच गई। वहां के दरबारी उमरा जो सुल्तान अय्यूबी के खिलाफ लड़ रहे थे, गुमगश्तगीन को भी अपना इत्तेहादी बनाना चाहते थे। उन्होंने अल मुल्क सालेह की तरफ से गुमगश्तगीन की तरफ एक एलची भेजा। उसके साथ रिवाज के मुताबिक बेशकीमत तहाइफ थे। इन तहाइफ में 2 जवान लड़कियां भी थीं। गुमगश्तगीन आराम कर रहा था। एलची और लड़कियों को शमसुद्दीन के पास से ले गए, क्योंकि गुमगश्तगीन के बाद वही सालार था जो सरकारी उमूर की देखभाल करता था। अपने घर में लड़कियों को अलग बिठाकर उसने एलची से पूछा कि वो क्या पैगाम लाया है। उसने जो तवील पैगाम दिया वो मुख्तसरन यूं था कि सुल्तान अय्यूबी ने हलब का मुहासरा किया तो रिमांड सलीबी फौज लेकर आया, जिससे सुल्तान अय्यूबी ने मुहासरा उठा दिया, मगर रिमांड लड़े बगैर फौज वापस ले गया। सलीबी आइंदा भी हमें धोखा देंगे। अगर हम अलग अलग होकर सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ लड़ें तो हम सब शिकस्त खाएंगे। हमें मुत्तहिद हो जाना चाहिए ताकि अय्यूबी को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकें। इस पैगाम के साथ मुत्तहिदा महाज बनाने का एक मंसूबा था, जो कि कुछ इस तरह था कि अरस्तान की पहाड़ियों पर बर्फ पिघल रही है। जासूस ने बताया है कि सुल्तान अय्यूबी के सिपाही बुलंदियों पर नहीं रह सकते, क्योंकि वहां पिघलती बर्फ का पानी उनके लिए रुकावट पैदा करता है। हमारे लिए ये मौका अच्छा है, हम सब उन फौजों को इकट्ठा कर लें तो अय्यूबी की फौज को घेरे में लेके उसे शिकस्त दे सकते हैं। इस मंसूबे में यह भी था कि सलीबी हुक्मरान रिमांड को अपने साथ मिलाया जा सकता है। इसकी सूरत ये हो सकती है कि आप यानी गुमगश्तगीन उसे अपना मंसूबा बताएं और उसे अपना मुआहिदा याद दिलाएं, जिसके तहत उसे जंगी कैद से रिहा किया गया था। शमसुद्दीन ने यह पैगाम शादबख्त को सुनाया। दोनों भाइयों ने आपस में सलाह मशवरा किया और सोचने लगे कि पैगाम गुमगश्तगीन तक ना पहुंचने पाए। वो दोनों इस कोशिश में थे कि गुमगश्तगीन अकेला सुल्तान अय्यूबी से लड़े, क्योंकि इस तरह उसकी शिकस्त का इम्कान था। उन्हें मालूम था कि सुल्तान अय्यूबी के पास फौज थोड़ी है, इससे वो अकेले अकेले गद्दार हुक्मरान को आसानी से खत्म कर सकता था। ये दोनों भाई अपनी असलियत को छुपाने के लिए पूरी एहतियात करते थे, मगर इस मौके पर उन पर जज्बात का गलबा हो गया। जज्बात को मुश्तइल उन लड़कियों ने किया। वो इस तरह के उन लड़कियों से उनका मजहब पूछा गया। उन्होंने बताया कि वो मुसलमान हैं। उम्र के लिहाज से वो नौजवान थीं। शमसुद्दीन और शादबख्त ने अफसोस सा महसूस किया कि एक तो मुसलमान ने अपने आप में ये कमजोरी पैदा कर ली है कि खूबसूरत लड़की के एवज अपना ईमान तक अलग फेंक देते हैं, और दूसरे ये कि जिन मुसलमान लड़कियों को शरीफ घरानों में आबाद होना होता है उन्हें लालची वालिदैन उमरा के हरमों में दे देते हैं। तुम कहाँ की रहने वाली हो और उन लोगों के हाथ किस तरह लगी हो? शादबख्त ने पूछा। तुम्हारा बाप जिंदा है, भाई नहीं है? लड़कियों ने उन्हें जो जवाब दिया उससे दोनों भाइयों के जज्बात भड़क उठे। जिन इलाकों पर सलीबी काबिज थे वहां के मुसलमानों का जीना हराम हो रहा था। किसी मुसलमान की इज्जत महफूज नहीं थी। पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि वहां के मुसलमान बाशिंदे काफिलों की सूरत में नकल मकानी किया करते थे। उनके साथ ताजिर भी चल पड़ते थे। इस तरह हर काफिले के साथ लड़कियां भी होती थीं और मालो दौलत भी। सलीबियों ने काफिलों को लूटने का इंतजाम भी कर रखा था। ये तो यूरोपी मौरखों ने भी लिखा है कि बाद सलीबी हुक्मरान जो मशरिक वस्ता में किसी न किसी इलाके पर काबिज थे, इन काफिलों को अपनी फौज के हाथों लुटाते रहते थे। लूटने वाले कमसिन लड़कियों, जानवरों और मालो दौलत को उड़ा ले जाते थे। लड़कियों को वो मंडी में नीलाम करते थे या मुसलमान उमरा के हाथ फरोख्त करते थे। उनमें कुछ लड़कियां सलीबी अपने लिए रख लेते और उन्हें जासूसी और अखलाकी तकरीबकारी के लिए तैयार करते थे। उन्हें मुसलमानों के इलाकों में इस्तेमाल किया जाता था। इन दोनों लड़कियों को एक काफिले से छीना गया था। उस वक्त दोनों 13-14 साल की थीं। वो फलस्तीन के किसी मकबूजा इलाके से अपने कुंभों के साथ किसी महफूज इलाके को जा रही थीं। बहुत बड़ा काफिला था जिस पर सलीबी डाकों ने रात के वक्त हमला किया और बहुत सी लड़कियों को उठा ले गए। ये दोनों चूंकि गैर मामूली तौर पर खूबसूरत थीं, इसलिए उन्हें अलग करके उनकी खुसूसी परवरिश और तरबियत शुरू कर दी।
ان پر غیر انسانی تشدد کیا گیا، پھر ان کے ساتھ ایسا اچھا سلوک ہونے لگا جیسے وہ شہزادیاں ہوں۔ انہیں فی الواقع شہزادیاں بنا دیا گیا تھا۔ شراب پلائی گئی اور نہایت خوبی سے ان کے ذہنوں کو صلیبیوں نے اپنے رنگ میں ڈال لیا۔ 4-5 سال بعد جب سلطان نور الدین زنگی فوت ہو گئے تو صلیبیوں کی طرف سے ان دونوں لڑکیوں کو تحفے کے طور پر دمشق بھیجا گیا۔ انہیں صلیبیوں کا ایک مسلمان ایلچی ساتھ لایا تھا۔ یہ صلیبیوں کی خیر سگالی کا تحفہ تھا۔ وہ الملک صالح اور اس کے امراء کو سلطان ایوبی کے خلاف اور اپنے حق میں کرنا چاہتے تھے۔ ان لڑکیوں نے بتایا، ہمارے ذہنوں سے مذہب اور کردار نکال دیا گیا تھا۔ ہم خوبصورت کھلونے بن گئی تھیں، لیکن ہمیں جب دمشق بھیجا گیا تو ہمارے ذہنوں میں اپنا مذہب اور کردار پیدا ہو گیا۔ ہمارے خون میں جو اسلامی اثرات تھے وہ امڑ کر ہماری روحوں پر چھا گئے۔ ہمیں اپنے ماں باپ اور بہن بھائی تو نہیں مل سکتے تھے۔ ہم نے ان مسلمان حاکموں اور بادشاہوں کو اپنے باپ اور بھائی سمجھ لیا، لیکن ان میں سے کسی ایک نے بھی ہمیں بیٹی یا بہن نہیں سمجھا۔ صلیبیوں کے ہاتھوں بے آبرو ہو کر ہمیں اتنا دکھ نہیں ہوا تھا جتنا مسلمان بھائیوں کے پاس آ کر ہوا، کیونکہ صلیبیوں سے ہمیں ایسے سلوک کی ہی توقع تھی۔ ہم نے ہر اس مسلمان حاکم کے پاؤں پکڑے جن کے حوالے ہمیں کیا گیا، ہاتھ جوڑے، اسلام کے خدا اور رسول کے واسطے دیے کہ ہم ان کی بیٹیاں ہیں، مظلوم ہیں، ان کی عزت ہیں، مگر ان کی آنکھوں میں شراب اور شیطان نے صلیب اور ستارے میں کوئی فرق نہیں رہنے دیا تھا۔ ہمارے اندر انتقام کا جذبہ بیدار ہو گیا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی دمشق میں آیا تو ہم بہت خوش ہوئیں۔ صلیبیوں کے علاقے میں مسلمان سلطان ایوبی کی راہ دیکھ رہے تھے، اسے وہ امام مہدی بھی کہتے ہیں۔ وہ دمشق میں آیا تو ہم نے تہیہ کر لیا کہ اس کے پاس چلی جائیں گی اور اسے کہیں گی کہ ہمیں بھی اپنی فوج میں رکھ لو، کوئی سا کام ہمیں دے دے، مگر ہمیں وہاں سے زبردستی بھگا کر حلب لے گئے۔ اب انہوں نے ہمیں آپ کے پاس بھیج دیا ہے۔ ہم آپ سے بھی توقع نہیں رکھتی کہ آپ ہمیں بیٹیاں سمجھیں گے۔ ہم اتنا ضرور کہیں گی کہ ہماری عصمت تو ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہے، اسلام ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ ہم صلیبیوں کے ہاں رہیں تو وہاں بھی سلطان ایوبی اور اسلام کے خلاف منصوبے بنتے دیکھے، مسلمانوں کے پاس رہیں تو وہاں بھی سلطان ایوبی کے خلاف ہی باتیں سنی۔ آپ ہمیں آزمائیں۔ ہم نے سنا ہے کہ صلیبی لڑکیاں یہاں جاسوسی کے لیے آتی ہیں، آپ ہمیں صلیبیوں کے علاقے میں بھیجیں۔ ہمیں یہ ڈر تو نہیں رہا کہ ہماری عصمت لٹ جائے گی، وہ تو لٹ ہی چکی ہے۔ اسلام کے دفاع اور فروغ کے لیے اور صلیبیوں کی شکست کے لیے کچھ کرنے کا موقع دیں۔ ان لڑکیوں کی یہ رویداد ایسی تھی جس نے شمس الدین اور شاد بخت کو شدید جذباتی جھٹکا دیا۔ انہوں نے لڑکیوں سے کہا کہ انہیں اب کسی عیش پرست حکمران کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ وہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ باڈی گارڈز نے اندر آ کر اطلاع دی کہ قاضی صاحب آئے ہیں۔ دونوں بھائی ملاقات والے کمرے میں چلے گئے۔ وہاں حران کا قاضی ابن الخاشب ابو الفضل بیٹھا تھا۔ وہ ادھیڑ عمر کا آدمی تھا۔ اس نے کہا، سنا ہے حلب سے ایلچی آیا ہے اور پیغام کے ساتھ تحفے بھی لایا ہے۔ ہاں، شاد بخت نے کہا، قلعہ دار سوئے ہوئے ہیں، میں نے ایلچی کو اپنے پاس روک لیا ہے۔ میں وہ 2 تحفے دیکھنے آیا ہوں۔ ابن الخاشب نے آنکھ مار کر کہا، ان کی ایک جھلک دکھلا دو۔ دونوں بھائی جانتے تھے کہ یہ قاضی کس قماش کا انسان ہے۔ وہ گمگشتگین پر چھایا ہوا تھا۔ شمس الدین نے دونوں لڑکیوں کو اس کمرے میں بلایا۔ قاضی نے انہیں دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹنے لگی، اس کے منہ سے حیرت زدہ سرگوشی نکلی۔ آفرین، ایسا حسن۔ شمس الدین نے لڑکیوں کو دوسرے کمرے میں بھیج دیا۔ قاضی نے کہا، انہیں میرے حوالے کر دو، میں خود قلعہ دار کے سامنے لے جاؤں گا۔ اس کی آنکھوں سے شیطان جھانک رہا تھا۔ آپ قاضی ہیں، شمس الدین نے اسے کہا، قوم کی نظروں میں آپ کا مقام گمگشتگین سے زیادہ بلند ہے، آپ کے ہاتھ میں عدل اور انصاف ہے۔ قاضی نے قہقہہ لگایا اور کہا، تم فوجی احمق ہوتے ہو، تم شہری امور کو نہیں سمجھ سکتے۔ وہ قاضی مر گئے ہیں جن کے ہاتھ میں اللہ کا قانون اور عدل و انصاف ہوا کرتا تھا۔ وہ اپنے حکمران سے نہیں خدا سے ڈرتے تھے، بلکہ حکمران بھی ان کے ڈر سے ان کے سامنے کبھی بے انصافی نہیں کرتے تھے۔ اب حکمران اسے قاضی بناتے ہیں جو ان کی بے انصافیوں کو جائز قرار دے اور جو قانون کو نہیں حکمران کو خوش رکھے۔ میں اپنے خدا کا نہیں اپنے حکمران کا قاضی ہوں، اور یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ کفار تمہارے دلوں پر قابض ہو گئے ہیں۔ شاد بخت نے کہا، ایمان فروش حکمران کا قاضی بھی ایمان فروش ہوتا ہے۔ تم جیسے قاضیوں اور منصفوں نے امت رسول اللہ کو یہاں تک پہنچا دیا ہے جہاں ہمارے امراء اور حکمران اپنی بیٹیوں کی عصمتوں سے کھیل رہے ہیں۔ یہ آپ کی مسلمان بچیاں ہیں جنہیں آپ اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ قاضی پر شیطان کا اتنا غلبہ تھا کہ اس نے شمس الدین اور شاد بخت کی باتوں کو مذاق میں اڑانے کی کوشش کی اور ہنس کر کہا، ہندی مسلمان مردہ دل ہوتے ہیں، تم ہندوستان سے یہاں کیوں چلے آئے تھے؟ غور سے سنو میرے دوست،
شمس الدین نے کہا، میں تمہاری عزت صرف اس لیے کرتا رہا کہ تم قاضی ہو، ورنہ تمہاری اصلیت اتنی سی ہے کہ تم میرے ماتحت کمانڈر تھے۔ تم نے خوشامد اور چاپلوسی سے یہ مقام حاصل کر لیا ہے۔ میں تمہاری غیرت کو بیدار کرنے کے لیے تمہیں بتاتا ہوں کہ ہم ہندوستان سے کیوں آئے تھے۔ 600 سال گزرے، محمد بن قاسم نام کا ایک نوجوان جرنیل کی ایک لڑکی کی پکار اور فریاد پر اس سرزمین سے جا کر ہندوستان پر حملہ آور ہوا تھا۔ تم جانتے ہو ہندوستان کتنی دور ہے، تم اندازہ کر سکتے ہو کہ اس لڑکے نے فوج کس طرح وہاں پہنچائی ہوگی۔ تم خود فوجی ہو، اچھی طرح سمجھ سکتے ہو کہ اس نے مرکز سے اتنی دور جا کر رسد اور کمک کے بغیر جنگ کس طرح لڑی ہوگی۔ جذبات سے نکل کر اس کے عملی پہلو پر غور کرو۔ اس نے ایسی مشکلات میں فتح حاصل کی جن میں شکست کے امکانات زیادہ تھے۔ اس نے صرف فتح ہی حاصل نہیں کی، ہندوستانیوں کے دلوں پر قبضہ کر لیا اور کسی ظلم و تشدد کے بغیر اس کفرستان میں اسلام پھیلایا۔ پھر وہ نہ رہا جنہوں نے اتنی دور جا کر ایک لڑکی کی عصمت کا انتقام لیا اور اسلام کا نور پھیلایا تھا۔ وہ دنیا سے اٹھ گئے اور ملک ان بادشاہوں کے ہاتھ آیا جو مجاہدین کے قافلے میں تھے ہی نہیں۔ انہیں وہ ملک مفت مل گیا تھا۔ انہوں نے وہاں وہی حرکتیں شروع کر دیں جو آج یہاں ہو رہی ہیں۔ ہندو اس طرح مسلمان پر غالب آتے گئے جس طرح یہاں صلیبی غالب آ رہے ہیں۔ سلطنت اسلامیہ سکڑنے لگی اور جب ہم جوان ہوئے تو اس سلطنت کی جڑیں بھی خشک ہو چکی تھیں جسے محمد بن قاسم اور اس کے غازیوں نے خون سے سینچا تھا۔ مسلمان حکمرانوں نے عرب سے رشتہ توڑ لیا۔ ہم دونوں بھائی جن کے خاندان کو عسکری روایات سے پہچانا جاتا تھا وہاں سے مایوس ہو کر یہاں آ گئے۔ ہم ہندی مسلمانوں کے ایلچی بن کر آئے تھے، ٹوٹے ہوئے رشتے جوڑنے آئے تھے۔ سلطان نور الدین زنگی سے ملے تو اس نے بتایا کہ ہندوستان کا رخ کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ عرب کی سرزمین غداروں سے بڑی پڑی ہے۔ زنگی مرحوم دور کے کسی محاذ پر اس لیے نہیں جاتے تھے کہ ان کی غیر حاضری میں ادھر بغاوت ہو جائے گی جس سے صلیبی فائدہ اٹھائیں گے۔ ہمیں یہ دیکھ کر افسوس ہوا کہ ہندوستان میں ہندو مسلمانوں کے کردار پر غالب آ گیا اور یہاں صلیبی غالب آ گیا ہے۔ زنگی نے ہمیں اپنی فوج میں رکھ لیا اور جب گمگشتگین سیف الدین اور عز الدین وغیرہ نے صلیبیوں کے ساتھ در پردہ گٹھ جوڑ شروع کیا تو سلطان زنگی مرحوم نے ہم دونوں کو گمگشتگین کی فوج میں اس مقصد کے لیے بھیج دیا کہ ہم اس پر نظر رکھیں کہ اس کی خفیہ سرگرمیاں کیا ہیں۔ یعنی تم دونوں جاسوس ہو، قاضی ابن الخاشب نے تنزیہ کہا۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، شمس الدین نے کہا۔ تم دیکھ رہے ہو کہ ہمارے مسلمان امراء اس مرد مجاہد کے خلاف لڑ رہے ہیں جو اسلام کو صلیب کے عزائم سے محفوظ کرنا چاہتا ہے۔ آج کا ایلچی بہت خطرناک پیغام لایا ہے۔ اس نے پیغام سنا کر کہا، گمگشتگین پر تمہارا اثر ہے، تم اسے روک سکتے ہو۔ تم اگر ہمارا ساتھ دو تو آؤ گمگشتگین کو اس پر قائل کریں کہ وہ غداروں کے ساتھ اتحاد کرنے کے بجائے سلطان ایوبی کے ساتھ مل جائے، ورنہ اسے ایسی شکست ہوگی جو اسے ساری عمر قید خانے میں بند رکھے گی۔ اس سے پہلے میں تم دونوں کو قید خانے میں بند کرواتا ہوں، ابن الخاشب نے کہا۔ دونوں لڑکیاں میرے حوالے کر دو۔ وہ اٹھ کر اس کمرے کی طرف جانے لگا جس میں لڑکیاں تھیں۔ شاد بخت نے اسے بازو سے پکڑ کر پیچھے کیا۔ اس نے شاد بخت کو دھکا دیا۔ شاد بخت نے اسے منہ پر اتنی زور سے گھونسا مارا کہ وہ پیچھے کو گرا۔ شمس الدین وہاں کھڑا تھا۔ اس نے اپنا ایک پاؤں اس کی شہرگ پر رکھ دیا اور ایسا دبایا کہ تڑپ کر بے حس ہو گیا۔ دیکھا وہ مر چکا تھا۔ ان بھائیوں کا ارادہ قتل کا نہیں تھا لیکن وہ مر گیا۔ انہوں نے سوچا کہ اب پکڑے تو جانا ہی ہے۔ انہوں نے اپنے دونوں اردلیوں کو بلایا، انہیں 4 گھوڑے تیار کرنے کو کہا۔ گھوڑے تیار ہو گئے تو انہوں نے 2 گھوڑوں پر دونوں لڑکیوں کو بٹھایا۔ اردلیوں کو تلواریں اور تیر کمان دے کر دوسرے گھوڑوں پر سوار ہونے کو کہا۔ وہ اور شاد بخت ان کے ساتھ گئے اور قلعے کا دروازہ کھلوا کر ان 4 کو بھاگ جانے کو کہا۔ انہوں نے یہ ہدایت دی تھی کہ سلطان ایوبی کی فوج تک پہنچ جائیں۔ انہوں نے ان اردلیوں کو تفصیل سے بتا دیا تھا کہ گمگشتگین کا منصوبہ کیا ہے۔ 4 گھوڑے باہر نکلتے ہی سر پٹ دوڑ پڑے۔ دونوں بھائیوں کو بھی نکل جانا چاہیے تھا، معلوم نہیں کیا سوچ کر وہ واپس آئے۔ گمگشتگین جاگ کر آ چکا تھا۔ اس نے ایلچی کو دیکھا تو اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ اس نے بتا دیا مگر وہاں لڑکیاں نہیں تھیں جو وہ تحفے کے طور پر لایا تھا۔ شمس الدین اور شاد بخت نے کہا کہ لڑکیاں جا چکی ہیں کیونکہ مسلمان تھیں، ہم نے انہیں وہاں بھیج دیا ہے جہاں ان کی عزت محفوظ رہے گی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ قاضی کی لاش اندر پڑی ہے۔ گمگشتگین نے لاش دیکھی۔ ایلچی دوسرے کمرے میں ان دونوں بھائیوں کی وہ باتیں سن رہا تھا جو وہ قاضی ابن الخاشب سے کر رہے تھے۔ گمگشتگین جل اٹھا۔ اس نے سالار شمس الدین علی اور سالار شاد بخت علی کو قید خانے میں ڈال دیا۔ حران کے قلعے سے دور 4 گھڑ سوار سرپٹ گھوڑے دوڑاتے نہایت قیمتی راز سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے لے جا رہے تھے۔
اور اس وقت ارستان کی پہاڑیوں میں سلطان صلاح الدین ایوبی حسن بن عبداللہ سے پوچھ رہے تھے کہ ان دونوں بھائیوں کی طرف سے کوئی اطلاع آئی یا نہیں۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔